السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال لها اتعطین زکاة هذا؟ قالت لا۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار؟ قال فخلعتہما۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس خاتون نے دونوں کنگن پھینک دیے۔ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ زیور کی زکوٰۃ دونوں طریقوں سے نکالی جا سکتی ہے۔ سونے میں سے 40واں حصہ سونا اور چاندی میں سے 40واں حصہ چاندی بطور زکوٰۃ نکال دی جائے یا 40ویں حصے کی قیمت ادا کر دی جائے، دونوں طرح جائز ہے۔ تاہم کسی کے پاس اگر حد نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی سے کم زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اس خاتون نے اسی وقت وہ کنگن اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اس سے صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے اندر اور صحابہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔